میز کے دوسری طرف بیٹھے ان دونوں افراد نے آپس میں چند سرگوشیاں کی تھیں۔ پھر اس انڈین امریکن عورت نے مومنہ کو انگلش میں کہا، تم گونگی اور بہری ہو اور تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دوست کو قتل ہوتے دیکھا ہے اور تم چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مومنہ نے بغور اس عورت کی ہدایات کو سنا تھا اور اس کا دل ڈوبا، تو اس کے کوئی ڈائیلاگز ہی نہیں تھے اور وہ اسے بغیر ڈائیلاگز کے پرفارم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لگتا ہے وقت ہی ضائع کیا یہاں آڈیشن کے لیے آ کر، 3 سینز کا رول ہے اور وہ بغیر ڈائیلاگ کے، میں کیا کروں گی؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوچا تھا۔ وہ عورت اب اسے سچویشن سمجھا رہی تھی، گونگی اور بہری لڑکی۔ مومنہ اب ذہنی طور پر اس کریکٹر کے اندر اتر رہی تھی جس کو کرنے کے لیے اسے کہا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن اسے اپنے ایکسپریشنز بنانے کے لیے مشورے دینے لگا تھا۔ وہ پہلا سین پرفارم کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا آڈیشن بہت طویل ہو گیا تھا اور جب وہ آڈیشن کے بعد باہر نکلی تھی تو باہر موجود آڈیشن کے لیے دوسری ایکٹریسز نے اس سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے تھے۔ سب کو یہ تجسس تھا کہ اس کا آڈیشن اتنا لمبا کیوں ہوا تھا۔ وہ اسے باہر آئے بھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک لڑکے نے اندر سے باہر آ کر اس کے بہت قریب مدھم آواز میں اس سے ایک دوسرے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اس دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہاں وہ انڈین امریکن عورت پہلے سے ہی موجود تھی جو آڈیشن لینے والی ٹیم میں بھی شامل تھی۔ وہاں بیٹھے اس نے اس بار مومنہ سے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اسے اپنا تعارف کروایا تھا۔ پھر اس سے کہا، آپ کچھ دن اور لاہور میں رک سکتی ہیں؟ اس کا اگلا سوال تھا اور مومنہ اس بار چونکی تھی۔ ہاں، مگر کیا میں اس آڈیشن کے نتیجے کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ وہ عورت جواباً مسکرائی اور اس نے کہا، کاسٹنگ ایجنٹ ہی اس سلسلے میں آپ سے بات کرے گا، مگر فی الحال ہم آپ کا سٹے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو یہیں پی سی میں ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی، دل کی تیز رفتار دھڑکن کے ساتھ۔ تو کیا وہ کاسٹ کر لی گئی تھی؟ اس نے آڈیشن پاس کر لیا تھا۔ وہاں بیٹھے مومنہ سلطان کا دل خوشی سے اچھلا تھا اور پھر جیسے بے یقینی سے رکا تھا۔ جہانگیر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کیا واقعی ایک معجزہ ہو گیا تھا؟ ہالی ووڈ کی فلم۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسی کمرے میں کاسٹنگ ایجنٹ موجود تھا۔ وہ ایک پاکستانی تھا اور اس نے مومنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ آڈیشن میں منتخب ہو چکی تھی۔ پہلی کال جو مومنہ سلطان نے وہاں سے کی تھی وہ اقصیٰ کو کی تھی اور یہ خبر سن کر شاید دوسری طرف اقصیٰ خوشی سے چھلانگیں لگانے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں، دیکھو میں نے کہا تھا نا، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ وہ فون پر چلا رہی تھی اور مومنہ ہنس رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اقصیٰ، صرف تمہاری وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں۔ مومنہ اس سے اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ بس کوئی ضرورت نہیں ان فضول باتوں کی۔ کانٹریکٹ سائن ہو گیا کیا؟ کل ہوگا۔ آنٹی اور جہانگیر کو بتایا؟ مومنہ ہنسی اور اس نے کہا، نہیں ابھی نہیں بتایا، صرف سٹے بڑھنے کا بتایا ہے۔ انہیں کراچی جا کر خود بتاؤں گی، سرپرائز دوں گی۔ زندگی بدلنے والی ہے مس مومنہ سلطان تمہاری، اب مجھے پہچاننا مت بھولنا۔ اقصیٰ نے اسے جیسے تنگ کیا تھا اور وہ ہنس پڑی تھی۔ اور زندگی بدلنے کا یقین اسے تب تک نہیں آیا تھا جب تک اگلے دن اس نے اپنے سامنے پڑا وہ کانٹریکٹ نہیں دیکھا تھا جس پر $10,000 کی سائننگ اماؤنٹ کا اندراج تھا۔ اس کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اب تک ملنے والا سب سے بڑا معاوضہ تھا، اور یہ معاوضہ نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کے سب مسئلوں کا حل تھا۔ زندگی واقعی اب بدلنے جا رہی تھی۔ وہ اس رقم سے بڑے آرام سے جہانگیر کے گردے ٹرانسپلانٹ کروا لیتی، اتنے آرام سے کہ اسے بے اختیار رونا آیا تھا اور وہ کاسٹنگ ایجنٹ پریشان ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس میں کچھ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہنسی تھی۔
دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں اور گال کسی بچے کی طرح رگڑتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اڑ کر واپس کراچی پہنچے اور خوشی کے اس لمحے کو ثریا، سلطان اور جہانگیر کے ساتھ منائے، اور اسی جذباتیت میں اس نے اس خبر کو سرپرائز رکھنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ اس نے جہانگیر کے سیل فون پر کال ملانی شروع کی، نمبر آف تھا۔ پھر باری باری اس نے سلطان اور ثریا کے نمبر ملانے شروع کیے، کسی نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے اقصیٰ کو فون کیا اور کانٹریکٹ سائن کرنے کی خبر بریک کی۔ اسے اس بار اقصیٰ کا رد عمل بے حد عجیب سا لگا تھا۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ اقصیٰ نے جواباً اس سے پوچھا تھا۔ کل رات فلائٹ ہے میری، مومنہ نے اسے بتایا۔ بس ٹھیک ہے، پھر کل بات کرتے ہیں مل کر، اقصیٰ نے جواباً اس سے کہا۔ سنو اقصیٰ، تم پریشان ہو کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ مومنہ اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، بس ایک سیٹ پر لڑائی ہو گئی تھی میری، تو اسی لیے، اس نے فوراً سے پہلے مومنہ سے کہا۔ تم آرام سے اپنا کام کرو، ٹینشن مت لو، مومنہ کچھ مطمئن ہوئی۔ میں ابا اور اماں کو فون کر رہی ہوں اور وہ کال ریسیو نہیں کر رہے، جہانگیر کا فون بھی آف ہے، اس نے اقصیٰ سے کہا۔ اچھا، میں صبح کوشش کرواتی ہوں تمہاری بات کراؤں، میری تو آج بات ہوئی تھی ثریا آنٹی سے، اقصیٰ نے جواباً کہا۔ تم نے انہیں بتا دیا؟ مومنہ نے بے اختیار کہا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بس تم آ جاؤ تو بتا دینا، اقصیٰ کے لہجے میں عجیب بے ربطگی محسوس ہوئی تھی اسے، مگر وہ اسے زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکی۔ اسے فلم کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا تھا اور اگلے دن رات تک یہ مصروفیت اسی طرح چلتی رہی، اور بالآخر جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر اتری تھی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر داؤد اور اقصیٰ نے اسے ریسیو کیا تھا۔ اقصیٰ اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ گئی تھی اور اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ مومنہ نے ہنس کر اسے خود سے الگ کیا۔ اچھا اب اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم بہت خوش ہو، مگر یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور اب رونا بند کرو ورنہ میں بھی رو پڑوں گی، اس نے اقصیٰ سے کہا تھا، اور داؤد نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کو اس سے الگ کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے داؤد اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا اور وہ اسے بڑے پرجوش انداز میں تفصیلات بتاتی رہی، مگر اس نے نوٹس کیا تھا کہ اقصیٰ مسلسل خاموش ہی تھی، وہ بول نہیں رہی تھی۔ تم نے غلط ٹرن لے لیا داؤد، اس طرح سے تو گھر نہیں آئے گا، ایک غلط موڑ مڑنے پر اس نے داؤد کو ٹوکا تھا، اور داؤد نے جواباً اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مومنہ کو لگا شاید اسے وہاں کچھ کام تھا، وہ اب ایک ہاسپٹل کے اندر چلا آیا تھا۔ مومنہ تب بھی کچھ نہیں بولی، لیکن اس کی چھٹی حس نے اچانک اسے الارم دینا شروع کیا تھا۔ اماں ابا 3 دن سے فون نہیں اٹھا رہے، جہانگیر کا فون بند تھا، اور داؤد اسے ہاسپٹل کیوں لایا تھا؟ کیا جہانگیر کی طبیعت خراب تھی؟ اس کا دل جیسے حلق میں آیا تھا۔ پھر داؤد نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی تھی۔ مومنہ اس عمارت کے اوپر لگی عبارت پڑھ رہی تھی، وہ مردہ خانہ تھا۔ کسی چیز نے جیسے مومنہ کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ وہ داؤد اور اقصیٰ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے وہاں کیوں لائے تھے، مگر اس کی زبان پر وہ سوال نہیں آ رہا تھا۔ وہ علم اور لا علمی کے درمیان جھولے کی اس کیفیت میں جیسے باہر نکل آنے کی جرات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے یاد ہونے کے باوجود انگلیوں کی پوروں پر وہ دن گنے جتنے دنوں سے اس نے جہانگیر کی آواز نہیں سنی تھی۔ 4 دن، اور ان 4 دنوں میں اسے اگر کچھ ہوا تھا تو اسے پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ اس کی سانس کیوں نہیں رکی تھی؟ اس کا دل کیوں نہیں رکا تھا؟ مومنہ، برابر بیٹھی اقصیٰ نے اس کا نام پکارا۔ اس نے مکانکی انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ یکدم اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ جہانگیر، اس نے بس ایک لفظ کہا تھا، مومنہ نے ایک بھی نہیں۔ سارے اندازے قیافے اس کی پوروں پر تھے، وہ جہانگیر کا نام نہ بھی لیتی تو بھی وہ جان گئی تھی وہ کہاں تھا۔
گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ کسی بت کی طرح بیٹھی رہی اور اقصیٰ اس سے لپٹی رو رہی تھی، اور مومنہ سلطان اسے دیکھتی رہی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، آنسوؤں کو کچھ ہو گیا تھا، وہ خشک نہیں ہوئے تھے، بہنا بھول گئے تھے۔ داؤد نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اقصیٰ اس سے الگ ہو گئی۔ مومنہ میکان کے انداز میں کھلے دروازے سے باہر آئی تھی، اور میکان کے انداز میں ہی اس نے مردہ خانے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے پکڑنے دیا۔ داؤد ساتھ پیچھے آیا تھا۔ مردہ خانے کے دروازے سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں اس نے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے سریا اور سلطان کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اگلے دن طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، لیکن وہ کہہ رہا تھا تم آپی کو مت بتانا۔ آنٹی نے مجھے فون کیا تھا، ہم بڑی جگہ لے کر پھرے تھے اسے، لیکن اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کل وہ اقصیٰ نے بات مکمل نہیں کی۔ اس نے آگے جو کہنا تھا وہ مومنہ جانتی تھی، مگر اب جیسے وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سریا اور سلطان نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ بلند آواز میں رو رہا تھا، یوں جیسے کوئی بچہ کسی بڑے کو دیکھ کر تسلی چاہنے والے انداز میں روتا ہے۔ مومنہ نے سریا کو دیکھا، وہ وہیں بیٹھی تھی، دیوار کے ساتھ گمسم، مومنہ کو دیکھ کر بھی نہیں اٹھی تھی۔ لاش نہیں دے رہے، کہتے ہیں پہلے ہسپتال کے بل کلیئر کرو، اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس سے لپٹے سلطان نے اس سے کہا تھا۔ مومنہ سلطان کئی سالوں سے اس گھر کا کمانے والا مرد تھی، اور زندگی میں کبھی اسے اپنے اس رول پر رنج نہیں ہوا۔ اس وقت وہاں کھڑے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے خواہش کی تھی، یہ کمانے والی ذمہ داری کاش کبھی اس کے کندھوں پر نہ ہوتی، کوئی اور ہوتا اسے نبھانے والا، کوئی اور، جیسے جہانگیر۔ اس کی سوچوں کو جیسے بریک لگا تھا، جہانگیر کا نام جیسے اسے ایک بار پھر ہوش میں لایا تھا۔ انکل میں مل چکا ہوں اندر فائنانس والوں سے، آپ پریشان نہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، داؤد نے سلطان کو تسلی دی تھی۔ مومنہ باپ سے الگ ہو گئی، رونے سے زیادہ بڑے کام کرنے تھے اسے، رونے کے لیے تو زندگی پڑی تھی۔ ابا میں کرتی ہوں کچھ، مومنہ نے مدھم آواز میں باپ سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ روتے بلکتے سلطان کو عجیب قرار ملا۔ مومنہ جب بھی یہ جملہ بولتی تھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی تھی۔ وہ سریا کے پاس نہیں گئی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سریا نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنا بل ہے؟ مومنہ نے پلٹ کر داؤد سے پوچھا۔ 3.25 لاکھ۔ 3.25 لاکھ کیسے بنا دیا آپ نے بل؟ وہ بل کی رقم سن کر کراہ کر رہ گئی تھی۔ وہ اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ اس وقت بل لیے ایڈمن آفس میں تھے، اور وہاں موجود ڈاکٹر ان سے بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس کا سب سے بہترین ہاسپٹل اس شہر کا، آئی سی یو میں رکھا آپ کے پیشنٹ کو، ڈائلسس ہوتا رہا، میڈیسنز اور انجیکشنز دیے جاتے رہے، آپ کو سارا بریک ڈاؤن اس بل میں مل جائے گا۔ وہ بڑے مشینی انداز میں انہیں تفصیلات بتا رہا تھا۔ میں کلیئر کر دوں گی سارا بل، لیکن ابھی نہیں کر سکتی، آپ اسے لے جانے دیں، یہ میں سارا بل کلیئر کر دوں گی، مومنہ نے منت والے انداز میں کہا تھا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، لیکن یہ میرا ہاسپٹل نہیں ہے، میں بھی ملازم ہوں یہاں، بل کلیئر ہوئے بغیر میں لاش آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے بڑی نرمی اور لیکن صاف گوئی سے اس سے کہا تھا۔ جہانگیر کے نام کی جگہ لاش کا لفظ سن کر کچھ دیر کے لیے عجیب سکتے میں آئی مومنہ۔ آپ ہمیں زیادہ نہیں، بس 3-4 دن کی مہلت دے دیں، میں گارنٹی کے طور پر اپنی گاڑی رکھوا جاتا ہوں یہاں، داؤد نے اس بار مداخلت کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا۔ دیکھیں آپ میری پوزیشن سمجھیں، یہ ہاسپٹل اس طرح کی ڈیلنگز نہیں کرتا اور گارنٹیز نہیں لیتا، آپ لوگ کسی سے لون لے لیں، ہم اور ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو، ڈاکٹر نے اپنے سامنے رکھی ایک فائل کو بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور ٹائم دیں گے لیکن اسے لے جانے نہیں دیں گے، اس بار اقصیٰ نے کہا تھا۔
ڈاکٹر چپ رہا۔ مومنہ کو یکدم ہوش آیا تھا۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے وہ لفافہ ڈھونڈا جس میں اس کی فلم کا ایڈوانس کا چیک تھا۔ لفافہ مل گیا تھا۔ یہ 1,00,000 کا چیک ہے، آپ اس وقت یہ لے لیں، باقی بھی کل پرسوں تک دے دیتی ہوں۔ اس نے لفافے سے وہ چیک نکال کر ڈاکٹر کی میز پر رکھا تھا۔ یہ چیک آپ کے نام کا ہے، ہاسپٹل اس کا کیا کرے گا؟ اور ہم لوگ ویسے بھی چیک میں نہیں کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے چیک پیچھے کھسکاتے ہوئے مومنہ سے کہا تھا۔ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہ ہاسپٹل، آپ کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ چند لاکھ تو بہت معمولی رقم ہے، یہاں تو اس سے بھی زیادہ رقم کے بلز لوگ ایک بھی سوال کیے بغیر پے کر کے جاتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے جیسے ان کو ان کی حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ زندگی بچانے کے لیے لائے تھے، کسی بھی قیمت پر مل جاتی، وہ آپ نے نہیں بچائی، مرنے کے لیے تھوڑی لائے تھے۔ مومنہ کی آواز پہلی بار بھر آئی تھی۔ اسے پہلی بار لگا وہ رو دے گی، مگر آنسو اس کی آواز کو ہلا گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے۔ تم دیکھنا، میں یہ سب میڈیا پر دوں گی، سوشل میڈیا پر کمپین چلاؤں گی تمہارے ہاسپٹل کے خلاف۔ تم لوگ گھٹیا اور کمینے ہو۔ اقصیٰ یکدم آپے سے باہر ہو کر اس ڈاکٹر اور اس کے ساتھ بیٹھنے فائنانس کے لوگوں پر چلائی تھی۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، یوں جیسے اسے روکنا چاہتی ہو۔ اس سے کیا ہوگا میڈم؟ زیادہ سے زیادہ ہماری بدنامی سے بزنس تو ختم نہیں ہوتا، بل تو پھر بھی ہاسپٹل والے لیں گے آپ سے۔ وہ تو ہم سے بھی لے لیتے اگر آپ کی جگہ میں ہوتا۔ ڈاکٹر نے جیسے نرم لفظوں میں اسے اپنی حیثیت اور اوقات کا بھی احساس ڈھکے چھپے لفظوں میں کروایا۔ میں ایکٹریس ہوں، اپنے کام کو حلال بنانے کے لیے مر رہی ہوں، پر آپ کو تو حلال کو بھی حرام بناتے ہوئے کوئی تکلیف، کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی۔ اقصیٰ کا ہاتھ پکڑے اس ڈاکٹر سے یہ کہہ کر اس آفس سے نکلتے ہوئے زندگی میں پہلی بار مومنہ سلطان کو اپنا پروفیشن اتنا حرام نہیں لگا تھا جتنا ہمیشہ لگتا تھا۔ پتہ نہیں اس رات وہ کہاں ان 3.25 لاکھ کی رقم کو اکٹھا کرنے کے لیے اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ گئی تھی۔ جہانگیر کے پچھلے کئی سالوں سے ہونے والے علاج نے انہیں پہلے ہی بہت سے لوگوں کا مقروض کر رکھا تھا، اور وہ کوشش کے باوجود بھی پرانا قرض ادا نہیں کر پائے تھے، اور اب اس اچانک آ جانے والے 3.25 لاکھ کی رقم کے بل نے جیسے مومنہ سلطان کا سارا دم خم ختم کر دیا تھا۔ اس کے پاس کچھ دنوں کا وقت ہوتا تو وہ اس رقم کو بھی اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح پورا کر لیتی، مگر اسے 2 دن سے اس مردہ خانے میں پڑے ہوئے جہانگیر کو اب گھر لانا تھا۔ اسے اپنی آخری جگہ بھیجنا تھا تاکہ اس کے ماں باپ کو سکون مل جاتا۔ مومنہ سلطان کے ہاتھ میں بس اب اتنا ہی سکون دینا رہ گیا تھا ان کے لیے۔ داؤد کی پرانے ماڈل کی اس سوزوکی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مومنہ سلطان نے شہر کی سڑکوں پر رات کو در بدر پھرتے پتہ نہیں کس کس کو فون کر چھوڑا تھا۔ بڑی رقموں کے لیے نہیں، چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے 3، 5، 7 ہزار اس کا ہلکا احباب اتنی ہی رقم قرض میں دے سکتا تھا۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھی جانے والی اس رقم کو اس کی زندگی کے گلاس کو پانی کے قطروں کی طرح بھر رہے تھے۔ عزت نفس اور خودداری کو وہ مردہ خانے کے باہر بیٹھے ہوئے سلطان اور سریا کے پاس چھوڑ آئی تھی، تاکہ وہ کم از کم اس رات مومنہ سلطان کے پیروں کی زنجیر نہ بنے، جنہوں نے اس کے پیروں کی زنجیر بن کر اسے جہانگیر کی زندگی اور علاج کے لیے اس طرح پیسے جمع کرنے سے روکے رکھا تھا۔ دیکھو مومنہ، ابھی تمہیں 1,00,000 ایڈوانس دیا گیا ہے، اور اب تم چاہ رہی ہو کہ مزید رقم دی جائے، یہ ممکن نہیں ہے، اور میری تمہیں ایڈوائس ہے کہ اس سٹیج پر اس طرح کے مطالبے نہ کرو، ورنہ پروڈکشن کمپنی تمہیں نکال دے گی اس فلم سے۔ یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، پاکستانی بہانے اور جھوٹ نہیں مانتے یہ۔ اس نے اس فلم کے کاسٹنگ ایجنٹ کو فون کیا تھا، جو فلم وہ سائن کر کے آئی تھی، اور اس نے فون پر ہی اس کی پوری بات سنے بغیر اسے کہہ کر فون یہ کہتے ہوئے بند کر دیا تھا،
میں کچھ مہمانوں کے ساتھ ہوں، تم سے کل بات کروں گا۔ مومنہ کو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، نہ کوئی ہتک نہ کوئی ذلت۔ جس قرب میں وہ تھی وہ اس کے باقی سب احساس کھا گیا تھا۔ ہو جائیں گے اکٹھے مومنہ، ہو جائیں گے، تم پریشان نہ ہو، ہم کر رہے ہیں کوشش۔ فوری طور پر کچھ بن نہیں پا رہا، ورنہ داؤد اپنی گاڑی بیچنے کی بات کر چکا ہے کتنے لوگوں سے کل سے۔ تم دعا کرو کوئی فوری پیمنٹ پر تیار ہو تو گاڑی ہی بیچ دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی اقصیٰ اپنے فون کالز پر مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اسلم بھائی سے بھی بات کرتی ہوں، اگر ان سے کچھ مل جائے۔ مومنہ نے جواباً فون پر ایک اور نام ڈائل کرنا شروع کر دیا، یوں جیسے وہ تسلی اس نے سنی ہی نہ ہو۔ اقصیٰ نے کال کرتے کرتے اس کا چہرہ دیکھا، مومنہ کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، کچھ بھی۔ وہ صرف کال ملا کر فون کان سے لگائے اب اسلم بھائی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسلم بھائی کچھ قرض چاہیے۔ دوسری طرف اسلم بھائی کی آواز سنتے ہی اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا، ایک تو میرے ہر آرٹسٹ کو میرے ہی شاپ میں قرض کی ضرورت پڑتی ہے، بینک سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے مجھے، اب تم بتاؤ کون سا پلاٹ خریدا ہے جس کی قسط دینی ہے؟ انہوں نے دوسری طرف سے جھلا کر کہا تھا۔ جہانگیر مر گیا اسلم بھائی، اس کی لاش لینی ہے ہاسپٹل سے، بلز کلیئر کرنے ہیں۔ مومنہ نے چند گھنٹوں میں درجنوں بار دہرایا ہوا جملہ اسی میکانیکی انداز میں ایک بار پھر دہرایا تھا۔ دوسری طرف اسلم بھائی کچھ دیر بول ہی نہیں سکے تھے، پھر انہوں نے کچھ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا، اوہ یہ تو بڑے دکھ کی خبر ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ آپ جتنے بھی دے سکیں، مومنہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں اس وقت شوٹ پر ہوں، نکل نہیں سکتا ابھی یہاں سے، مگر تم آ جاؤ، کرتا ہوں کچھ، شوٹنگ لوکیشن کا پتہ ہے نا؟ جی اسلم بھائی، میں آ جاتی ہوں وہاں، اس نے جواباً کہتے ہوئے فون بند کیا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے اگلا نمبر ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑانے لگی، اب کس کو کال کروں، کس کو کروں؟ اقصیٰ کا دل کٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ اب داؤد کو اس لوکیشن کا پتہ بتا رہی تھی جہاں اسلم بھائی شوٹ پر تھے۔ تم قلب مومن سے بات کرو، وہ اگر کچھ کرتے۔ اقصیٰ کو یکدم دوبارہ خیال آیا، کل بھی سارا دن ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مصروف تھے، آج بھی کتنی دفعہ کال کر چکا ہوں، فون نہیں لے رہے۔ داؤد نے گاڑی کو اس سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا جس کا پتہ مومنہ نے بتایا تھا۔ ان کی کوئی پارٹی چل رہی ہوگی، وہ ایسے ہی ہیں، مرضی سے بات کرتے ہیں، داؤد بڑبڑایا تھا، اور میں نے تو پہلے ہی کچھ قرضہ لیا ہوا ہے ان سے، اب پتہ نہیں اس بار کچھ دیتے ہیں یا نہیں۔ اقصیٰ خاموش رہی۔ اس ایڈریس پر پہنچتے ہی مومنہ میکانیکی انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر کر چلی گئی تھی۔ یہ رو کیوں نہیں رہی؟ داؤد نے دور جاتی مومنہ کو دیکھ کر مضطرب انداز میں اقصیٰ سے کہا تھا۔ حوصلہ دکھا رہی ہے، اقصیٰ نے ناک ٹشو سے رگڑتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اتنے حوصلے کا کیا کرنا ہے اس نے، اسے کہو روئے، داؤد نے جواباً اس سے کہا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اقصیٰ کو دیتے ہوئے کہا تھا، یہ 10,000 ہیں، 7,000 جبار بھائی بھی دیں گے، ان کا گھر اسی لین میں ہے۔ اس نے ہاتھ سے داؤد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اقصیٰ نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مومنہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم رو لو مومنہ۔ وہ اقصیٰ کو چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، پیسے پورے ہو جائیں پھر رو لوں گی۔ اقصیٰ سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ اللہ ناس مارے ان ہسپتال والوں کا، دیکھنا کیسے کیڑے پڑیں گے انہیں۔ جھومر نے تقریباً روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سلطان سے کہا۔ سلطان رات کے اس پہر اپنی گلی سے پیسے اکٹھے کرنے آیا تھا۔ لاکھ کیڑے پڑ جائیں جھومر، میرا جہانگیر تو نہیں آئے گا، سلطان نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جھومر نے دوپٹے کے پلو سے بندھے پیسے کھول کر نکالتے ہوئے سلطان کو تسلی دی۔ بس کر سلطان بھائی، یہ 1500 رکھ لے، میں نکلتی ہوں ابھی، پھر رات کو جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی لا کر دیتی ہوں تجھے، ہسپتال میں ہی آ کے دے جاتی ہوں۔
تو اب وہیں رہ۔ جھومر نے سو کے خستہ حال نوٹ اس کی مٹھی میں دباتے ہوئے کہا۔ تیرا شکریہ کیسے ادا کروں جھومر، سلطان سسکیاں لیتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ اتنے سالوں میں جھومر اور اس کے درمیان کبھی شکریہ کی نوبت نہیں آئی تھی، ہمیشہ تو تڑاک اور گالم گلوچ میں ہی بات ختم ہوتی تھی۔ وہ اکثر اس سے میک اپ کراتا اور بغیر پیسے دیے نقص نکالتا چلا جاتا تھا، یا سلطان کا مذاق اڑاتا تو وہ گلی میں کھڑا ہو کر اس کے پورے خاندان کو کوستا، مومنہ باجی کے علاوہ جس کا وہ فین تھا۔ اور آج جہانگیر چلا گیا تھا تو جیسے سب کی طرح وہ بھی مرہم رکھنے چلا آیا تھا۔ چھوڑ سلطان بھائی، میرا تو جنازہ بھی جائز نہیں، پر جن کا جائز ہے ان کا تو جنازہ ہو، میں آتی ہوں پھر، وہ کہتے ہوئے اسی طرح مٹکتا ہوا چلا گیا۔ سلطان کو اس لمحے جھومر کے سامنے وہ پورا معاشرہ ہچڑا لگا جس کا وہ حصہ تھا۔ مومنہ نے سریا کو چونک کر دیکھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے یکدم کچھ گنانے لگی تھی۔ مومنہ اور اقصیٰ ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس ہاسپٹل میں آئی تھی اور داؤد 3.25 لاکھ میں سے باقی رہ جانے والی 50,000 کی رقم کسی سے مانگنے گیا تھا۔ سلطان وہاں نہیں تھا اور وہ اور اقصیٰ برآمدے کی زمین پر بیٹھے اکٹھے ہونے والے سارے لفافوں اور نوٹوں کو ایک آخری بار دوبارہ گن رہی تھی، یوں جیسے کوئی سلامی کے لفافوں سے نوٹ نکال نکال کر گنتا ہے۔ سریا اسی طرح ان سے بے نیاز برآمدے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے گنگنانے لگی تھی۔ وہ ایک لوری تھی۔ مومنہ اور اقصیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مومنہ اپنی گود میں رکھے ہوئے سارے نوٹ اقصیٰ کی گود میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کیا گا رہی ہیں آپ؟ سریا کے پاس بیٹھ کر اس نے سریا کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ سریا کے بال لٹوں کی شکل میں اس کی چٹیا سے نکل کر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے مومنہ کو دیکھا۔ جب چھوٹا تھا نا تو دوسرے بچے لوری سن کر سوتے تھے، یہ اٹھ جاتا تھا، شاید اب بھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر لوری گانے لگی تھی۔ مومنہ سریا کا چہرہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ اس کے ماں باپ ہمیشہ جہانگیر کے عشق میں مبتلا رہتے تھے۔ جہانگیر کے سامنے ان کے لیے مومنہ کچھ بھی نہیں تھی اور مومنہ نے ساری زندگی اس تفریق کو برا منائے بغیر سہا۔ جہانگیر چاہے جانے کے قابل تھا، وہ شاید نہیں تھی، یا وہ یاد رہ جانے والوں میں سے تھا، وہ نہیں تھی۔ وہ دلوں کو مٹھی میں کر لینا جانتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر زندگی جہانگیر سلطان کو موقع دیتی تو وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر ہیرو بن کر حکمرانی کرتا۔ یہ صرف سلطان اور سریا کو یقین نہیں تھا، مومنہ بھی یہی ماننے والوں میں سے تھی۔ اور اگر سب کچھ ویسا ہوتا تو وہ بڑی خوشی سے جہانگیر کے سائے میں زندگی گزار لیتی، اس کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے، اس کی کامیابیوں اور فتوحات کو اپنے مانتے ہوئے، اس کی ناموری پر راضی۔ مگر یہ سب کچھ زندگی نے ہونے ہی نہیں دیا تھا، یا شاید موت نے۔ سریا کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی جن سے وہ سریا کو یہ سمجھا سکتی کہ وہ لوری نہ گائے، جہانگیر اب کبھی نہیں اٹھے گا۔ مومنہ ایک ہی مصرے کو بار بار گاتی۔ سریا کو دیکھتے ہوئے مومنہ کو اقصیٰ نے پکارا۔ داؤد آ گیا تھا اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مومنہ کو دکھاتے ہوئے اس نے کہا، پورے ہو گئے پیسے، مجھے لگتا ہے۔ وہ تینوں زمین پر آلتی پالتی مارے ایک بار پھر ان پیسوں کو گننے لگے تھے۔ جب فجر کی اذان ہونے لگی تھی، وہ 2,87,000 داؤد نے بالآخر آخری نوٹ گنتے ہوئے کہا۔ مومنہ کو لگا جیسے وہ شہزادی تھی جس کے جسم میں گاڑی ہوئی سوئیاں وہ سارے نوٹ نکال رہے تھے، اور آخری سوئی اس آخری رقم سے نکلی تھی۔ وہ اب جہانگیر کو گھر لے جا سکتی تھی تاکہ سریا وہ لوری نہ گائے۔ داؤد پیسے لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مومنہ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر چت لیٹ گئی تھی، یوں جیسے بہت لمبی ریس دوڑنے والا فنشنگ لائن کو پار کرنے کے بعد زمین پر گرتا ہے، وہ بھی تب جب ریس کوئی اور جیت چکا ہو۔ مومنہ تم رو لو،
اقصیٰ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد بڑبڑائی، اب کس بات پر رونا ہے؟ اقصیٰ بول نہیں سکی۔